الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین سن اجتماع، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اعلان کے مطابق آج کے روح پرور سنی اجتماع میں جو میرا عنوان ہے ایمان بالرسالت کے تقاضے، ایمان بالرسول کسے کہا گیا یا اس کے تقاضے کیا ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکثر مسلمان بھائی کلمہ پڑھتے ہیں جس میں کلمہ طیب بھی ہے، کلمہ شہادت بھی ہے، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا ایمان بالرسالت کا ایک مفہوم کلمہ طیب سے اور کلمہ شہادت سے ظاہر ہے، لیکن جہاں تقاضا پورا کرنے کی بات آئی وہیں سے میں اس کا ایک مختصر خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر ایمان و کفر کا ایک بہت بڑا فرق ہے، اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ صرف اور صرف ظاہری طور پر کلمہ طیبہ پڑھ لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کیا اس سے ایمان بالرسول کا تقاضا پورا ہوگا؟ کیونکہ اس کے ضمن میں کچھ اور احکام ہیں، مسائل ہیں، خاص طور پر ایمان و کفر کی جہاں بات آتی ہے، اور موجودہ حالات کے پیش نظر اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے عقیدہ رسالت پر کسی قسم کی ضرب آ جاتی ہے تو اس پر حکم کفر عائد کیا جاتا ہے، تو فوراً یہ ذہن و دماغ میں خیال آنے لگتا ہے وہ تو کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے، کلمہ رسالت کو ماننے والا ہے، رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے والا ہے، لہذا پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ کیسے دیا جا رہا ہے یا یہ کیسے کفر ہو گیا؟ عزیزان محترم، یہاں پر ایک خاص اصول میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے ظاہر ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 آیت نمبر 71 میں نے جو تلاوت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، جس کا صاف سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اے اہل کتاب، اے کتابیو، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم اس کے گواہ ہو۔ اور دوسری آیت جو اسی سے متصل ہے، آیت نمبر 71، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے کتابیو، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم اس کو جانتے ہو۔ عزیزان محترم، دونوں آیتوں کا اگر تفسیر کا خلاصہ آپ سامنے رکھیں تو یہاں تو معاملہ
اس بنیاد پر ہے کہ اہل کتاب جن کو کہا گیا، یعنی جو عہد رسالت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جو تورات کے ماننے والے تھے، انجیل کے ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو رکھتے تھے، انہیں اہل کتاب کہا گیا، لیکن ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے، ان سے مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ان کا انکار کیا تھا؟ آیات خداوندی کا انکار کیا تھا؟ اس سلسلے میں سارے مفسرین اکرام نے خلاصہ میں یہ لکھا ہے کہ اہل کتاب اللہ کے آخری نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اس شان کے ساتھ نہیں مانتے تھے جس شان کے ساتھ اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا۔ ان کا انکار تو یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ بنو اسماعیل میں رسالت تو نہیں ہے، رسالت بنو اسرائیل میں آئی ہے، یعنی رسول جتنے بھی آئے بنو اسرائیل میں آئے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور ان میں سے بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے تھے، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی جو صفات تورات میں انجیل میں موجود تھیں، ان صفات کا انکار کرتے تھے اور اس کو چھپاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ یہ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، حق کو چھپاتے ہو، یا ان کا حق کو چھپانا کیا تھا کہ وہ شان رسالت کو چھپاتے تھے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے اس شان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج میں اس کو بہت ہی آسان انداز میں آپ کے سامنے یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، شان رسالت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اس شان کے ساتھ ماننا ہی یہ تقاضۂ رسالت ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، صاحب شفاعت بھی ہیں، صاحب اختیار بھی ہیں، علم غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان رسالت ہے۔ آج اس سلسلے میں جو لوگوں میں ایک طرح کی بات نظر آ رہی ہے کہ وہ شان مصطفیٰ کو جو نہیں مانتے ان کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھی مسلمان کہتے نظر آتے ہیں، حالانکہ اسلام کا معیار یہ ہے کہ جو شان مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی معاذ اللہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں ادنا توہین یا گستاخی کرتا ہے تو وہ شان رسالت کا انکار کر رہا ہے، شان مصطفیٰ کا انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ توہین بھی کر رہا ہے، گستاخی بھی کر رہا ہے، شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب شان مصطفیٰ کھل کر کے واضح ہو چکی ہے پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے وہ ہمارے جیسے بشر ہیں؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے انہیں پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے؟ یہاں صاف طور پر جو اہل کتاب کا معاملہ تھا وہی معاملہ آج کل کے وہابیوں کا ہے، جو کیونکہ یوں کہتے ہیں کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، انہیں شفاعت کا اختیار نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، بلکہ باضابطہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ شان رسالت کا انکار حقیقت میں کفر ہے، اور شان رسالت کا انکار کرنے کی بنیاد پر اور بارگاہ مصطفیٰ میں توہین اور گستاخی کرنے کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ جاری ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر آج بھی کچھ لوگ کنفیوژن میں ہیں اور کشمکش میں ہیں کہ یہ کفر کا فتویٰ ان پر کیوں دیا گیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر کے اب گفتگو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شان مصطفیٰ کو ماننا یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ شان مصطفیٰ کو ماننا یہی اصل ایمان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قدس روح ایک بہترین شعر بھی پیش فرماتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں نعت بھی لکھتے ہیں، تو یوں عرض کرتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں عرض کر رہا تھا ایمان کے لیے اہم اور ضروری چیز جس کی طرف آج کل بہت ہی کم لوگوں کی توجہ ہو پاتی ہے، عزیزان محترم،
آپ نے بارہا سنا ہوگا ایمان کے لیے دو بڑی اہم بنیادیں ہیں، ایک تو عقیدہ توحید ہے اور دوسری عقیدہ رسالت ہے۔ آج عقیدہ توحید کی آڑ میں عقیدہ رسالت پر اس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے کہ عقیدہ توحید بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان تمام صفات کو لامحدود غیر فانی ماننا، وہ عقیدہ توحید میں شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں جتنے صفات ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خود ذاتی ہیں، کسی نے عطا نہیں کیا ہے، یہ ماننا یہ عقیدہ توحید سے ہے۔ اس کی بھی ایک لمبی گفتگو ہے، میں یہاں پر بڑے اختصار کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ عقیدہ رسالت بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے جو ہمارا پہلا کلمہ ہے، جس کو ہم کلمہ طیبہ پہلا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دو حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ توحید کا اظہار ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عقیدہ رسالت کا اظہار ہے۔ اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ عقیدہ توحید کا تو ماننے والا ہے، لیکن عقیدہ رسالت کا انکار کر رہا ہے، تو اس بنیاد پر وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے اکثر اہل توحید تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، ان پر نازل شدہ کتاب تورات کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ان کا ایمان نہیں تھا۔ آج بھی اگر کوئی شخص صرف اور صرف عقیدہ توحید کو ماننے کا اقرار کرتا ہے، عقیدہ رسالت کو نہیں مانتا ہے، تو وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ یہیں سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو جس شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اس شان کے ساتھ ماننا بھی یہ ایمان کا تقاضا ہے، عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے۔ اس میں سے ایک چیز جو آج بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا۔ خاتم النبیین کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آج اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں عقیدہ رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانا جائے۔ اسی بنیاد پر دور حاضر میں قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ بھی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، بلکہ آپ کے بعد نبی کے آنے کا امکان بھی مانتے ہیں، اور غلام احمد قادیانی کو انہوں نے نبی تسلیم کر لیا ہے۔ لہٰذا یہاں سے عقیدہ رسالت کے تقاضے کے حوالے سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے، لہٰذا اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔ کوئی بھی کسی طرح کی دلیل سامنے لے آئے، کسی بھی طرح سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، تو وہاں صاف یہ کہہ دینا ہوگا کہ قرآن و حدیث سے جو عقیدہ ہمیں ملا ہے یقیناً وہی عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں پر صاف طور پر اللہ عز و جل نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ پتہ چلا عقیدہ رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے۔ اسی طرح سے جو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے،
یہ شان مصطفیٰ کو ماننا ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں حدیثیں اس بارے میں شاہد ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے، اور قرآن کریم کی بہت ہی بالکل ظاہر آیت کریمہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ یہی عقیدہ رسالت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہمارے تمام علماء اہل سنت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے علم غیب مانا ہے، اور انہی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قدس سرہ کتابیں تصنیف فرما کر اور اشعار پیش کر کے یوں پیش فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کس شان کے ساتھ ماننا، یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ تک یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، دور حاضر میں بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، بہت ساری تنظیمیں وجود میں آ گئی ہیں، بہت سارے صرف اور صرف انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں، ویب سائٹس کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں، گوگل کے ذریعے بھی آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ ان فرقوں کو اگر تلاش کیا جائے، ان فرقوں کو اگر کھنگالا جائے تو کہیں نہ کہیں جا کر کے ایمان بالرسالت کے تقاضے کے خلاف کرتے نظر آتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات تقاضے عقیدہ رسالت کے خلاف نظر آتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس دور میں اگر ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، بارگاہ الہی میں ایمان تمہارا مقبول ہو جائے، اس بات کی اگر تمنا اور خواہش ہے تو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر قائم رہیں، جس کو آج ہم اپنی زبان میں بلکہ تمام علماء اہل سنت جس کو آج مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یقیناً یہی ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے۔ ہمارے دادا مرشد حضور سید احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرید نے پوچھا، حضور مسلک اعلیٰ حضرت کی کیا تعبیر ہے، کیا کسے کہہ رہے ہیں؟ تو حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اس شان کے ساتھ ماننا ہی مسلک اعلیٰ حضرت، اس شان کے ساتھ ماننا ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم پہچانے بھی جاتے ہیں اور ہماری ایک مخصوص شناخت نظر آتی ہے اور ہمیں امتیازی شان حاصل نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، اسی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت اور ایمان بالرسالت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ایمان بالرسالت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے جہاں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے باضابطہ اجتماعات اور محفلیں منعقد کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اجتماعات اسی عقیدہ رسالت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بھی ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی زبردست نعرہ ہے، حضور کی غلامی سنی دعوت اسلامی۔ یہ جو نعرہ دیا گیا ہے وہ اسی بنیاد پر، تاکہ تمام مسلمانوں کو اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ یقیناً عقیدہ توحید تو ہمارے پاس پہلے ہی سے تھا، لیکن عقیدہ رسالت پر ضرب لگانے کے لیے بہت ساری تنظیموں نے، بہت ساری تحریکوں نے اپنی ساری توانائی صرف کر دی، اور تحریک سنی دعوت اسلامی انہی کے خلاف ہو کر کے یہ عقیدہ دیتی ہے کہ حضور کی غلامی سنی دعوت اسلامی یعنی غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزارنا، یہ عقیدہ رسالت کا تقاضا پورا کرنا ہے۔ غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزارنا عقیدہ رسالت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ بھی ہے۔ اور یاد رکھو، اسی بات پر یقین بھی رکھو، جو واقعی صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ بن جاتا ہے، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کے روزے مقبول ہیں، اس کی زکوٰۃ مقبول ہے، اس کا حج مقبول ہے، اس کی نیکیاں مقبول ہیں۔ اور جو ادھر سے کٹا، اس کی نہ نماز مقبول ہے، نہ اس کا روزہ مقبول ہے، نہ کوئی عبادت مقبول ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت اور صحیح معنوں میں تعظیم عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور ایمان پر ہمیں زندہ رکھے، تمام بد مذہبوں سے، بد دینوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ایمان ہی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.